بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، گزشتہ جمعے میں بیوی کے حقوق سے متعلق ایک حق کی بات بتائی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے مردوں پر یعنی شوہروں پر بیوی کے کچھ حقوق رکھے ہیں. یہ حقوق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیے گئے ہیں. اس میں معاشرے یا انسان کی مرضی کا دخل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے. 3 حقوق جو بنیادی اور بیسک ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں. پہلا حق مہر ہے، جس کی تفصیل گزشتہ جمعے میں بیان کی گئی. دوسرا حق رہائش، جس کو عربی میں سکنا کہتے ہیں. حق سکنا، ایک ہے حق مہر، ایک ہے حق سکنا. سکنا یعنی رہنے کے لیے مکان فراہم کرنا، رہنے کے لیے بیوی کے رہنے کے لیے جگہ فراہم کرنا. یہ بھی شوہر کی ذمہ داری. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مسجد نبوی جب تعمیر کی گئی، چھوٹی موٹی کچی تھی، پکی بنی ہوئی نہیں تھی، کچی عمارت تھی. لیکن مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے کمروں کی تعمیر کی، یعنی اپنی بیویوں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کے لیے بھی کمروں کی تعمیر کی. مسجد سے لگے ہوئے کمرے تھے، اور پھر جیسے جیسے آپ کے نکاح ہوتے گئے ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی نے ایک ایک کمرہ الگ بنایا. تو چونکہ اللہ کا حکم ہے بیوی کو رہنے کے لیے مکان فراہم کرنا، یہ بھی شریعت کا ایک حق ہے جو بیوی کے لیے اللہ رب العزت نے شوہر پہ واجب کیا ہے. شوہر کی ذمہ داری. رہنے کے لیے مکان دینے کا کیا مطلب؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہمیں جاننے کی ضرورت. علماء نے لکھا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اس کی سورہ طلاق کے اندر
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اگر طلاق ہو جائے بیوی کو اگر تم کسی وجہ سے چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ حکم یہ دیتے ہیں کہ اس کو گھر سے مت نکالو، جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو گئی اس کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اور عدت پوری ہونے تک ان عورتوں کو بھی چاہیے کہ گھر سے نہ نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسکنوہن من حیث سکنتم، جن گھروں میں تم رہ رہے ہو انہی گھروں میں ان کو رکھو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ لیکن آج کل دنیا کا ماحول دیکھیے، یہ مسئلہ آ گیا ہے تو اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے۔ طلاق ہونے کے بعد میں اکثر عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو گھر سے الگ کر دیا جاتا ہے، یا تو بیوی خود اپنے میکے چلے جاتی ہے والدین کے گھر کو، یا پھر شوہر یا سسرال والے بیوی کو گھر سے نکال دیتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عدت کے جو دن ہیں وہ عدت چاہے شوہر کے انتقال ہونے کی ہو یا شوہر کے طلاق دینے کی ہو یا خلا لینے کی ہو، کوئی بھی عدت ہو وہ عدت شوہر کے گھر میں گزارنا ہے، شوہر کے گھر میں گزارنا ہے۔ اگر طلاق رجعی یعنی ایسی طلاق دیا ہے کہ جس کے دینے کے بعد پھر واپس اس کو بیوی بنانے کا حق حاصل ہے بغیر نکاح کے، تو ایسے طلاق کے بعد تو پردہ بھی ضروری نہیں ہے شوہر سے۔ لیکن ایسی طلاق دیا جس سے نکاح باقی نہیں رہتا، جس کو شریعت میں طلاق بائن کہتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اب اگر رہنا ہے تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر ایک طلاق دیا لیکن بائن دیا تو اب اس کے بعد شوہر کے گھر میں اگر بیوی رہتی ہے عدت میں تو پردے کا حکم ہے، شوہر سے پردہ کرے گی اور احتیاط سے رہے گی۔ عدت کے دن شوہر کے گھر میں گزارنا ہے۔ بڑی بے احتیاطیاں اس سلسلے میں ہوتی ہیں، شریعت کے حکم کی کوئی توجہ ہم پر نہیں ہے، ہم اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ انتقال ہو گیا، کئی عورتیں ایسی ہیں جو ماشاءاللہ دعوتوں میں جا رہی ہیں، کھا پی رہی ہیں، سب چل رہا ہے، بھائی انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن تک عدت کے دن ہیں، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن وہ عورت اپنے گھر کو چھوڑ کے یعنی اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جا سکتی۔ ہاں اگر بیمار ہو گئی ہاسپٹل جا سکتی ہے، ہاسپٹل میں اگر شریک کرنا پڑا، ایڈمٹ کرنا پڑا تو کر سکتے ہیں، وہ ایک مجبوری ہے، اس کی اجازت۔ لیکن اس سے ہٹ کے دعوتوں میں جانا، چھلے چھٹیوں میں جانا، سانچک میں جانا، شادیوں میں جانا، اس کی اجازت ہرگز نہیں۔ میک اپ کی بھی اجازت نہیں ہے، صاف کپڑے پہن سکتے ہیں، نہا دھو سکتے ہیں، لیکن ایسے کپڑے جو پارٹی میں پہنے جاتے ہیں، شادیوں میں پہنے جاتے ہیں، ایسے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ زیور بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے، اپنے ہاتھوں میں انگوٹیاں پہننا، گلے میں ہار پہننا، نیکلیس ڈالنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے اس عدت کے دوران جو انتقال والی عدت ہے۔ شوہر گزر گئے، انتقال ہو گیا، 4 مہینے 10 دن یہ کرنا پڑے گا اور شوہر کے گھر میں رہنا پڑے گا۔ اگر شوہر کے گھر میں شوہر کہیں ایسی جگہ رہتا تھا جہاں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، مثلا الگ رہتے تھے، ایک فلیٹ ہے، فلیٹ میں رہتے تھے اور بچے چھوٹے ہیں، 5-6 سال کا بچہ ہے یا 8-9 سال کا ہے بچہ، بڑی عمر کے بچے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، اور وہاں پہ کوئی مردانہ رہنے والا نہیں ہے ساتھ میں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہاں اس کے ساتھ کوئی محرم رہے، اس کا کوئی بھائی رہے، یا اگر اس کا ماموں رہ سکتا ہے یا اس کا چاچا رہ سکتا ہے تو وہاں ساتھ رہے۔ اگر کوئی بھی رہنے کی صورت نہیں بنتی ہے تب اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر آ کے وہ عدت پوری کر سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی ساتھ رہنے کی
شکل نہیں بنتی ہے تب اس کو اجازت ہے کہ وہ والدین کے پاس آ کے گھر میں رہ سکتی۔ اور ایک مرتبہ جو گھر طے کر دیا گیا کہ عدت میں یہاں گزاروں گی تو اب پوری وہیں گزارنا ہے۔ ایک مہینہ یہ بھائی کے پاس، ایک مہینہ وہ بھائی کے پاس، ایک مہینہ، ایسا نہیں، پوری عدت ایک ہی جگہ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کے لیے گھر کا حکم دیا ہے۔ تو دوسرا حق جو شوہروں پہ واجب ہوتا ہے عورت کے لیے، بیوی کے لیے، وہ ہے گھر کا، رہنے کے لیے مکان کا حق۔ مکان سے مراد ہے شوہر کی جتنی حیثیت اور کمائی ہے، جتنی حیثیت اس کی ہے، اس حیثیت سے وہ عورت کے لیے مکان فراہم کرے گا۔ مکان فراہم کرے گا مطلب مکان کا مالک بنا دے گا نہیں، مکان کا مالک بنا دینا یا اس پراپرٹی اس کے نام پہ لکھ دینا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی اس کو آسرا دینا، اس کو چھت دینا کہ بھئی یہ شوہر کا گھر ہے، وہ شوہر کے گھر میں ساتھ رہے، وہ گھر میں اس کو رکھے، اور جو اس کو گھر میں رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ضروری چیزیں بھی دینا شوہر کے لیے واجب۔ کپڑے ہیں، کھانا ہے، اس کی ضرورت کا سامان ہے، علاج وغیرہ کے لیے دوا ہے، اور جو بھی گھر کی ضرورت کا سامان جس سے گھر مکمل ہوتا ہے، چولہا ہے، برتن ہیں، اور دوسری چیزیں اگر وہ جو آج کل کی عام طور کی جو چیزیں ہیں ضرورت کی، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، جتنی وسعت ہے اور جتنی گنجائش ہے شوہر کی اس حساب سے دینا اس کے لیے ضروری۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ جہیز میں عورت یہ سب چیزیں لانا شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے لکھا ہوا، اگر ہے تو بتا دیجیے۔ عورت جو جہیز لاتی ہے، پلنگ لا رہی ہے، بستر لا رہی ہے، واشنگ مشین، فریج اور یہ بہت سی چیزیں، برتن، کراکری کا پورا سیٹ، چینی کا سیٹ، اسٹیل کا سیٹ، اور 10 قسم کے بگونے اور پتہ نہیں کیا کیا سب چیزیں عورت اٹھا کے لاتی ہے۔ اب پہلے تو گنگال، تتیڑا اور پتہ نہیں کیا کیا دیا جاتا تھا، یہ ایک بھی عورت پہ واجب نہیں ہے، شوہر پہ واجب ہے۔ ایک چیز بھی عورت پہ واجب، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ یہ عورت کو فراہم کرے، شوہر کی ذمہ داری۔ بستر دینا مرد کی ذمہ داری، پلنگ کا انتظام اگر کر سکتا ہے تو یہ مرد کرے، اگر نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے نیچے سلا لے، گدا ادا کچھ بچھا کے نیچے سلا لے، اگر گنجائش نہیں ہے اتنی، ہے گنجائش تو پلنگ کا انتظام مرد کرے گا، اور جو ضرورتیں اس کی ہیں، اس کے کپڑوں کا انتظام اور اس کی ساری ضرورتوں کا انتظام یہ مرد کے ذمہ ہے، جو ایک گھر کے لیے، ایک عورت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے تو سردی کے حساب سے کپڑے دینا، گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے حساب سے کپڑے دینا، جتنے بھی دے سکتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اب دیو بولے تو پورا ہی جو ہے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، نہیں، جتنی شوہر کی حیثیت ہے، جتنی اس کی کمائی کے اعتبار سے گنجائش ہے، اس پہ دینا اس پہ واجب ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ جوائنٹ فیملی ہے، ایک گھر ہے اور اس گھر میں 5 بھائی رہتے ہیں، 3 بھائی رہتے ہیں، 2 بھائی رہتے ہیں، والدین بھی رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے گھر میں، جوائنٹ فیملی میں اگر میاں بیوی رہ رہے ہیں تو کم سے کم ایک کمرہ ان کا خاص ہونا چاہیے، ایک بیڈ روم ان کا خاص ہونا چاہیے، جس کے اندر وہ اپنے سامان محفوظ کر سکیں اور ضرورت پڑنے پہ اس کو لاک کرنا چاہیں تو بھی کر سکیں۔ اس کا شریعت حکم دیتی ہے جوائنٹ فیملی کے اندر۔ جوائنٹ فیملی کے اندر بہت مرتبہ شکایت سننے میں آتی ہے، عموماً بیویوں کو شکایت ہوتی ہے جوائنٹ فیملی میں، فلاں دیورانی سے نہیں بن رہی ہے، جٹھانی سے نہیں بن رہی ہے، گھر میں ننند رہتی ہے اس سے نہیں بن رہی ہے، فلاں سے نہیں بن رہی ہے۔ میرے دوستو، اس سلسلے میں شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر گھر میں ننند رہ رہی ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ گھر میں نہیں رہے گی تو کہاں رہے گی؟ بھئی کہاں رہے گی کہ کوئی اور گھر تو ہے نہیں اس کے پاس، وہ اپنے والدین کے گھر میں رہے گی، اور بیٹے کی اتنی کمائی نہیں ہے کہ وہ الگ سے گھر خریدے،
وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر بیوی یہ ڈیمانڈ کرے کہ نہیں مجھے سپریٹ گھر چاہیے، الگ کرائے سے گھر لے کے دو، اور گھر میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ اسے ساس تکلیف دیتی ہے، نہ اسے کوئی ننند تکلیف دے، چھوٹی موٹی تو ہر گھر میں ہوتی، چھوٹی موٹی لڑائیاں یا چھوٹی موٹی بحث تکرار تو ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے موٹے بحث تکرار کی وجہ سے گھر الگ کرو کا ڈیمانڈ کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ عورت کے لیے گھر کا حکم ضرور ہے، لیکن الگ سے گھر رکھنے کا ڈیمانڈ کرنا یہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے واقعی عورت پہ ظلم ہو رہا ہو، بعض گھر ایسے بھی ہیں کہ وہاں عورت کے رہتے ہوئے اس پہ ظلم ہوتا ہے، دیور بھی ظلم کرتا ہے، جیٹھ بھی ظلم کرتا ہے، ننند بھی ظلم کرتی ہے، ساس بھی، سسر بھی، اور اس کے لیے جینا مشکل ہو گیا عورت کے لیے، تو اب اسے ڈیمانڈ کرنے کا حق حاصل ہے کہ مجھے الگ گھر دو، مجھے الگ چاہے کرائے کا دو، چاہے ذاتی دو، کچھ بھی دو، مگر مجھے الگ دو۔ الگ سے گھر نہیں لے سکتے تو کم سے کم میرا فلور الگ کر دو، 2-3 فلور کا اگر بنا ہوا گھر ہے تو 1 فلور مجھے دے دو، اور اس میں میرا اختیار، یہاں کوئی نہیں آئے گا، کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیے، میاں بیوی کی لڑائی میں 90% 90% جو ریزن ہوتا ہے، جو وجہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی تو اچھے رہتے ہیں لیکن کسی 3rd کی وجہ سے ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ 90% آپ دیکھ لیجئے ہر گھر کی کہانی اٹھا کے کہ میاں بیوی تو مزے میں رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اور اگر بیوی تھوڑی بہت وہ بھی ہے تو میاں برداشت کر، بھائی اب ہو گئی ہے شادی، چلو اب کرنا ہے۔ کون نہیں کرتا ہے؟ لوگ برداشت نہیں، بھائی مجھے برداشت نہیں ہوتا، بھائی غلط برداشت نہیں ہوتا، غلط چیز ہی برداشت کی جاتی، اچھی چیز تو کون نہیں برداشت کرتا ہے؟ برداشت غلط چیز ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر گھر میں کچھ نہ کچھ تو چلتے رہتا ہے۔ تو اب اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ بھائی واقعی مظلوم ہے تو پھر اس کو ڈیمانڈ کرنے کا حق حاصل ہے، ڈیمانڈ کرنے کا اور اسے مطالبہ کرنے کا حق اس کو بالکل حاصل۔ لیکن اگر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، تو پھر الگ سے گھر کا مطالبہ بیوی نہیں کر سکتی۔ تو اسلام نے عورت کے لیے گھر کے رہنے کا حکم دیا، گھر اس کے لیے مہیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ شوہر پہ ذمہ داری ہے، شوہر اس کو پورا کرے گا۔ گھر کے جو ضروری سامان ہیں وہ سامان بھی شوہر لائے گا، بیوی سے نہیں کہیں گے تیل کی، بیوی کو سر میں تیل لگانے کی ضرورت ہے اور وہ سر میں تیل لگا رہی ہے تو مرد یہ نہیں کہے گا جاؤ تمہاری اماں سے لا لو، جاؤ تمہارے بابا سے لا لو، نعوذ باللہ، یہ نہیں۔ بھائی بیوی تمہاری ہے، تمہارا حق ہے اس کی ضرورت پوری کرنا، اس کے کپڑوں کی ضرورت ہے شوہر پورا کرے گا۔ اس کے والدین نے جب تک شادی نہیں ہوئی تھی والدین نے کیا، جتنا کیا کر سکتے تھے ان لوگوں نے کیا، لیکن شادی ہو گئی اب وہ تمہاری ذمہ داری بن گئی۔ اور میرے دوستو، گھر میں الگ کمرہ دے دیا گیا ہے، اس کا الگ سامان ہے، اور وہ الگ لاک کرنا چاہے گھر کو یا اپنی الماری کو لاک کرنا چاہے تو اسے اس کا پورا اختیار ہے۔ وہاں ساس آ کے نہیں ٹھہر سکتی، نہیں تم الماری کو لاک نہیں کر سکتے، میری نگرانی میں رکھنا۔ بھائی تم کون ہوتے ہو اس کے سامانوں کی نگرانی؟ ٹھیک ہے، ایک محبت میں نگرانی کر لے رہے ہیں اور آپسی محبت کے ساتھ اگر کھلا رکھتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی بیوی اپنے الماری کو الگ سے لاک کرنا چاہتی ہے اور اس کو اپنی چیزوں کو وہ دوسروں کو نہیں بتانا چاہتی ہے تو زبردستی ساس بھی نہیں دیکھ سکتی۔ زبردست دوستی میں، محبت میں اگر دیکھ لیں وہ بات الگ ہے، لیکن اگر وہ نہیں دکھانا چاہتی ہے تو زبردستی گھس کے الماری کے چابیاں کھول رہے ہیں، الماری کھول رہے ہیں، اس کی چابی بنائی جا رہی ہے، چوری سے چابی نکالی جا رہی ہے، اس کے سامانوں کی چیکنگ ہو رہی ہے، فلاں۔ بھئی یہ کون سی شریعت ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ میاں بیوی کی زندگی میں دخل اندازی کا نہ ساس کو حق ہے، نہ شوہر، نہ سسر کو حق ہے، نہ دیور کو حق ہے، نہ جیٹ کو حق ہے، کسی کو حق نہیں۔ دیور اور جیٹ تو بھاوج کے لیے حرام ہے، یعنی پردہ کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ آج کل کن گھروں میں ہوتا ہے دیور سے پردہ؟
जेठ से पर्दा कहाँ होता है? बहुत कम घराने ऐसे हैं जहाँ पर्दा होता हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देवर तो मौत है, देवर तो मौत है भावच के लिए। और आज तो इतनी बेतकल्लुफ़ी है कि गाड़ियों पे लेके फिरते हैं भावचों को देवर हजरा, और जाते भी हैं और माशरा इसको बुरा भी नहीं समझता है। मेरे दोस्तों, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। देवर के साथ भाभी का ताल्लुक़ से मुराद बातचीत, बिला तकल्लुफ़ बातचीत, हंसी मजाक, आम सामने निकल जाना, बेहिजाब निकल जाना, बग़ैर दुपट्टे के निकल जाना, बग़ैर हिजाब के निकल जाना, मेरे दोस्तों इसकी इजाज़त नहीं है शरीयत के अंदर। देवर से पर्दा करना फ़र्ज़ है, जेठ से पर्दा करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। तो मेरे दोस्तों, घर के रहने की जो चीज़, घर के ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो अगर बीवी की हैं तो फिर उसके इस्तेमाल की सबको इजाज़त नहीं। मसलन बीवी घर से आते वक़्त में अपना चूल्हा वो ला ली थी, अपना वॉशिंग मशीन वो ला ली, अपना फ्रिज ला ली है, तो अगर वो अपने वॉशिंग मशीन को, अपने फ्रिज को या और दूसरी चीज़ों को सबके इस्तेमाल में अगर वो रख दे, इजाज़त दे दे तो ठीक है, कर सकते हैं। अगर वो इजाज़त न दे, अगर वो कहे कि भाई ये मेरा वॉशिंग मशीन है, मैं इसको इस्तेमाल करूँगी, मेरे बच्चों के, मेरे शौहर के कपड़े धुलेंगे, दूसरों के नहीं धुलेंगे, तो फिर अब उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। उसमें देवर के कपड़े नहीं धुल सकते, उसमें दूसरों के कपड़े नहीं धुल सकते उसके अंदर। मेरे दोस्तों, शरीयत पे अगर चला जाए तो मेरे दोस्तों किसी घर में कोई झगड़ा नहीं होगा। झगड़े वहाँ होते हैं जहाँ शरीयत को छोड़ा जाता है। बिला वजह बीवी के, भावज के सामान पे अपना हक जता रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये नहीं है, ये इस्लाम का ऐसा हुक्म नहीं है। पहली बात तो ये कि ये सामान फराहम करना मर्द की ज़िम्मेदारी है, शौहर की ज़िम्मेदारी है। लेकिन आजकल कौन लाता है सामान? जब लाते हैं 20 साल के बाद, जब वो लाए सो पुराना हो गया, टूट गया, तब उन्हें फ़िक्र होती कि भाई अब ये टूट गया, अब नया लाना है। मेरे दोस्तों, ये नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने बीवी के लिए सुकना का हक़ दिया। सुकना यानी रहने के लिए मकान, मकान से मुराद उसे छत देना है, और छत के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके रहने के लिए वो भी मुहैया करना है, यह मर्द की ज़िम्मेदारी। अलग रहने के लिए अगर गुंजाइश है, अलग से मकान दिला सकता है तो अलग से दे, अलग से नहीं दे सकता है तो एक घर में कम से कम एक कमरा तो उसके लिए ख़ास करना है, एक कमरा उसके लिए ख़ास करना है। चाहे किचन कंबाइन हो, मिला हुआ हो, मुश्तरक हो, लेकिन कमरा एक उसका पेटेंट कर देना, सेपरेट उसको दे देना, ये ज़रूरी है, ताकि वो अपने सामान रख सके, अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर लॉक कर, जब उसको ज़रूरत पड़े लॉक करना चाहे तो लॉक कर सके। ऐसी फैसिलिटी हर बीवी को घर में देना ये मर्द की ज़िम्मेदारी। अब अगर वो लॉक नहीं करती है, उस पे आके ननन भी सो रही है, कभी सास भी सोती है, मोहब्बत से रहते हैं आपस में, कोई किसी को शिकवा नहीं, तो कोई बात नहीं, मोहब्बत से घर गुजर जाता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन अगर वहाँ पे मोहब्बतें ख़त्म हो जाएं और फिर मसाइल शुरू हो जाए, तो फिर मेरे दोस्तों औरत को अपने हुकूक़ के मुतालबे का हक़ हासिल है, वो हासिल कर सकती है। अल्लाह ताला ने उसको हक़ दिया है, हमने नहीं दिया। तो मेरे दोस्तों, पहला हक़ जो औरत का था वो हक़ महर था। दूसरा हक़ जो बीवी पे वाजिब, बीवी के लिए शौहर पे वाजिब है, वो दूसरा हक़ हक़ सुकना यानी रहने के लिए मकान फराहम करना। अगर घर में कोई झगड़ा नहीं है, घर में कोई तकलीफ़ नहीं है, तो अलग घर का डिमांड औरत नहीं कर सकती है, ये बात याद रख ली। हाँ, अगर वाकई वो मज़लूम है, परेशानी है, तो फिर अलग घर का मुतालबा वो कर सकती है। लेकिन बिला वजह मुतालबा करना, परेशान करना शौहर को, ये भी गलत तरीक़ा है। तीसरी चीज़ जो औरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द पे वाजिब की है वो है नफ़क़ा। नफ़क़े से मुराद है उसे खिलाना, उसे खाने पीने की जो भी ज़रूरतें हैं, इलाज मुआलजा वग़ैरह है, और कभी कोई चीज़ उसकी ज़रूरत की पड़ गई वो चीज़ दे देना,
نان نفقہ دینا جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد پہ واجب کیا ہے۔ بہت سے شوہر آج ایسے ہیں، سننے میں آتا ہے، کئی لوگ فون کر کے روتے بھی ہیں، پریشان رہتے ہیں، شادی ہو گئی، شادی ہو کے 10 سال ہو گیا، لیکن 10 سال میں شوہر نے 10 جوڑے بھی نہیں دلائے اپنی بیوی کو۔ باپ ہی دلا رہا ہے، کبھی ماں ہی دلا رہی ہے اس کے، لیکن شوہر دلاتا ہی نہیں۔ بھئی ایسا کیسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو کپڑے نہیں دلاتا ہے، جو اپنی بیوی کو کھانا نہیں کھلاتا ہے؟ 10 سال ہو گئے، کبھی پکنک پہ نہیں لے کے گیا شوہر، 10 سال ہو گئے شادی ہو کے، کبھی ہوٹل میں کھانا نہیں کھلایا۔ ٹھیک ہے، ہوٹل میں کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، لیکن حسن معاشرت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور خوشی خوشی رہو۔ تو جو شوہر خوشی خوشی رہنا چاہتا ہے وہ ناز و نخرے اٹھاتا ہے بیوی کے، ٹھیک ہے، حد سے زیادہ ناز و نخرے نہ اٹھائے جائیں، لیکن کچھ تو اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ بھئی بیوی، عورت نام ہی وہ چیز ہے جس کے نخرے اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے، اس کی فطرت ہی ایسی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ عورت کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی، دوا کی، کپڑوں کی، یہ ضرور نفقہ جس کو کہتے ہیں، یہ سارا مرد کے ذمہ ہے، سارا مرد کے ذمہ ہے۔ گھر میں راشن ڈالے۔ کئی گھر ایسے ہیں آج کل کہ شوہر ایک دم آلسی بنا ہوا ہے، سست، کام پہ نہیں جاتا، گھر میں پڑا ہوا رہتا ہے، باہر نکلا بھی تو دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، کبھی ادھر نکل گیا 10 دن غائب، کبھی 15 دن غائب، یہاں تک کہ وہ کب گیا وہ بیوی کو بھی بول کے نہیں جاتا ہے۔ ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، جب ایسا کرنا تھا تو شادی کیوں کی ہے؟ بھئی جب ایسا اگر کرنا ہے تو شادی کیوں کیا؟ بھئی جب جو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو شادی کس کی مجبوری پہ کیا؟ گھر سے نکل گئے، کماتا نہیں، کچھ نہیں، کوئی ضرورت کی فکر نہیں ہے، گھر میں بیوی بیمار ہے اور اس کو ضرورت کی بہت سی چیزیں لانی ہے، گھر کے اندر سودا لانے کو ہاتھ نہیں ہوتا، ترکاری لانے کو ہاتھ نہیں ہوتا، بیوی بیچاری جا رہی ہے، جا کے لا رہی ہے۔ ہاں، اگر کبھی بیوی غلطی سے بول بھی دے، ذرا جاتے جاتے ذرا وہ ٹماٹر لا کے دے دو یا فلاں چیز لا کے دے دو، گھر میں اب بکیڑا کھڑا ہو جاتا ہے، میرے پہ حکم چلاتی، میرے پہ فلاں کرتی، یہ کرتی۔ بھئی یہ کون سے اخلاق آج مسلمان کے ہو گئے؟ اللہ رب کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک حکم دیا کہ اگر تم کوئی ضرورت کا سامان لانے کے لیے جا رہے ہو، تمہارے پڑوسی میں اگر کوئی مردانہ نہیں ہے، وہاں صرف زنانہ رہتے، تو دروازے پہ کھٹکا مار کے پوچھو کہ بہن کچھ ضرورت کا سامان آپ کو چاہیے؟ میں جا رہا ہوں منڈی، لا دیتا ہوں آپ کے لیے۔ یہاں تو دوسروں کو لانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اپنے گھر کو تو کیوں نہیں لائیں؟ میرے دوستو، یہ اخلاق ہیں، یہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے مرد پہ ذمہ واجب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بچے بڑے ہو گئے، بچے لا لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں مرد ہی کو لانا پڑتا ہے۔ اور اب ان تو کبھی لاتا نہیں، کبھی اب بیوی بیچاری باہر جا رہی ہے، نکل رہی ہے، اب اگر وہ لا لیتی ہے وہ بات الگ ہے، لیکن زبردستی بیوی سے کام کرانا باہر کے، تو پھر میرے دوستو اس کو چاہیے کہ خود بیوی بن جائے، بیوی کو شوہر بنا دے، اس لیے کہ وہ خود شوہر بننے کے قابل تو رہا نہیں۔ میرے دوستو، اسلام نے ایسے حقوق متعین کیے ہیں کہ اگر ان حقوق کی پاسداری کی جائے تو میرے دوستو گھر ایک جنت کے طریقے کے، جنت کے طور پہ رہے گا، اور گھر کی زندگی جنتی زندگی کے ساتھ گزرے گی۔ لیکن اگر ان حقوق کی پاسداری نہ کی جائے تو پھر میرے دوستو ہمارے درمیان شکوے شکایتیں ہی رہیں گی۔ 40 سال گزر جائیں گے، 50 سال گزر جائیں گے، لیکن شوہر بیوی ناراض ہی رہیں گے، اسی میں بچے بھی ہو جائیں گے، نواسے بھی ہو جائیں گے، پوترے بھی ہو جائیں گے، لیکن ایک دوسرے سے چلتا ہی رہے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی خواہشات کو سامنے رکھیں گے، اللہ کی مرضی کو سامنے ہم نہیں رکھیں گے، تب ہوگا ہی۔ اگر ہم نے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ لیا، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ لیا، تو پھر میرے دوستو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، چھوٹے موٹے تو چلتے رہتے ہیں، جس گھر میں محبت ہو وہاں اونچ نیچ تو تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے۔
اس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر اونچ نیچ ہو جائے. آج اونچ نیچ ہو گئی پھر تھوڑی دیر کے بعد ختم, وہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن آپس میں محبت ہونا ضروری. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شوہر کا کسی بیوی کا اس حالت میں انتقال ہوا کہ شوہر اس سے راضی تھا تو اللہ رب العزت اس بیوی کو ضرور جنت عطا کریں گے. شوہر کی رضامندی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو پھر اس بیوی کو جنت ضرور ملے گی. اور اگر شوہر ناراض رہا, ایک رات بھی شوہر کی ناراضگی کے ساتھ گزر گئی, ایک رات بھی, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بیوی پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت برستی, فرشتے اس پہ لعنت اتارتے ہیں ایک رات بھی. اور وہ ناراضگی حق صحیح ہونی چاہیے, بلا وجہ کی ناراضگی نہیں, غیر ضروری ناراضگی. بعض مرتبہ غیر ضروری ناراضگیاں بھی ہوتی. بھائی غیر ضروری ناراضگیوں میں تو کیا کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر واقعی ناراضگی اگر ہے اور بیوی اسی حالت میں رات گزار رہی ہے, شوہر ناراض ہو کے پڑا ہوا ہے اور کوئی اس کو بیوی کو فکر نہیں ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ رات بھر اللہ کی طرف سے اس پہ لعنت برستی. تو اس لیے میرے دوستو 3 حقوق اللہ رب العزت نے متعین کیے ہیں, شوہر پہ واجب کیے ہیں بیوی کے. پہلا حق ہے حق مہر. مہر دینا ہے بیوی کو, کسی بھی حال میں دینا ہے. اگر اپنی خواہش سے وہ معاف کر دے, دل سے معاف کرے تو وہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن مرد کو چاہیے کہ وہ معاف کر بھی دے تب بھی وہ مہر اس کو ادا کرے, اور ضروری ہے دینا. بغیر دیے اگر کوئی مر گیا تو وہ قرضہ رہے گا, وہ اس کے جائیداد میں سے پہلے مہر نکالا جائے گا. دوسرا حق حق سکنا, رہنے کے لیے مکان فراہم کرنا. مکان یعنی اس کو آسرا دینا, اس کو چھت دینا. الگ رکھنے کی گنجائش ہے الگ رکھے, جوائنٹ فیملی ہے تو ایک کمرہ کم سے کم سپریٹ بیوی کو ضرور دینا چاہیے, یہ حق سکنا ہے. اور رہنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں, جو سامان ہیں, فین ہے, الیکٹریسٹی ہے, جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی دینا. اور تیسری چیز ہے نان نفقہ. تیسرا حق نان نفقہ یعنی کھانے کی ضرورت, کپڑوں کی ضرورت, علاج وغیرہ کی ضرورت, دوسری چیزوں کی ضرورت. ایک بات اور سنیے کہ بیوی میکے جانا چاہتی ہے اپنے والدین سے ملنے کے لیے. بہت سے شوہر, تمہارے اماں کا نے جانا ہے تو تم کرایہ لگا لو, میکے کو دوں. نعوذ باللہ. بھائی اگر وہ والدین سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہے تو تم کرایہ لگاؤ, وہ کیوں اپنا لگائے گی؟ مرد ہے تو مردانگی دکھاؤ, مرد پن دکھاؤ, عورت پن مت دکھاؤ کہ ان چیزوں کے اندر عورتوں کو رسوا کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتوں کو رسوا کرتے ہیں. میرے دوستو یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. تو تیسرا حق نان نفقے کا ہے, اس کی ضرورتیں پوری کی جائیں, کھانا کھلایا جائے, پہنایا جائے اس کو اچھے طریقے سے. یہ تیسرا حق. 3 حقوق اللہ رب العزت نے مردوں پہ واجب کیے ہیں بیویوں کے. اس کے بعد حسن معاشرت کا نمبر آتا ہے, انشاءاللہ وہ آئندہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے اور ان میں ہو رہی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.